اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ افتطمعون یہ لفظ آیا ہے طمع سے۔ طمع اس نے چاہا، طمع اس نے چاہا۔ یطمع یطمع وہ چاہتا ہے۔ تطمع تطمع تو چاہتا ہے۔ پھر اس کا پلورل تطمعون تم سب چاہتے ہو۔ تم سب چاہتے ہو، یہ ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ پہلے مشکل الفاظ ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا لفظ یؤمنو۔ یؤمنو آیا ہے آمن سے۔ آمن ہی بلیوڈ، اس نے ایمان لایا۔ آمن اس کو جائے گا مضارع میں یؤمنو۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے۔ اسی کو اگر ہم پلورل بنائیں گے یؤمنون، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون۔ اب جو ہی یؤمنون کو ہم یہاں سے ان لگائیں گے، آگے سے ان لگائیں گے، جس طرح ادھر ان ہے تو یہ نون گر جاتا ہے، یہ بن جائے گا ان یؤمنو۔ یؤمنون کا مطلب تھا وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ ان یؤمنو کا مطلب ہو گیا کہ وہ ایمان لائیں۔ لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ یسمعون کلام اللہ۔ سمع سے آ گیا ہے سمع، اس نے سنا، اس نے سنا۔ یسمع وہ سنتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے۔ یسمع کا پلورل کیا بنے گا؟ یسمعون، واو نون ایڈ ہو جائے گا۔ یسمعون وہ سب سنتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ یسمعون اس کا مطلب یہ ہے، یہ فعل بھی آ گیا اور فاعل بھی آ گیا، وہ سب سنتے ہیں۔ کلام مفعول ہو گیا، مفعول
مفعول. وہ سب سنتے ہیں. وہ کیا سب سنتے ہیں؟ وہ سب کیا سنتے ہیں؟ کلامہ. کلام اور یہ مضاف بھی ہے کیونکہ نارمل ورڈ ہمارا کلامن ہے. کلامن کو یہاں بن گیا ہے کلامہ. کلامہ کیوں بن گیا ہے؟ کلامن بننا چاہیے تھا. کلامہ کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن گیا ہے. کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. اور اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس طرح کیا معنی بنتا ہے؟ یسمعون وہ سب سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ کلام اللہ اللہ کا کلام. وہ سب اللہ کا کلام سنتے ہیں. یسمعون کلام اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر یحرفون ہو. اس میں یہ ہو گیا فعل مضارع ہے. واو فاعل ہے اور یہ جو ہو ہے یہ مفعول ہے. اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے when the pronoun joins a verb it becomes object. یہ ہو گیا آبجیکٹ. اس طرح کیا معنی بنتا ہے؟ یہ یحرفون کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا ہے حرفا. حرفا کا معنی ہے اس نے بدل ڈالا. اس نے بدل ڈالا. یحرف کیا معنی ہے؟ یحرف وہ بدلتا ہے. وہ بدل ڈالتا ہے. وہ بدل ڈالتا ہے یا وہ بدلاتا ہے. یحرفون وہ بدلاتا ہے. یحرف وہ بدلاتا ہے. پھر اس کا پلورل واو نون ایڈ ہو جائے گا تو اس کا پلورل بن جائے گا. یحرف کو واو نون ایڈ کریں گے یہ بن جائے گا یحرفون. وہ سب بدلاتے ہیں. they all tamper with کس کے ساتھ؟ ہو یہاں القرآن ہے. ہو یہاں تورات ہے. تورات کو وہ کلام اللہ ہے نا. وہ تورات کو بدل دیتے ہیں. ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد من حرف جر بعد اسم مجرور. اس کے بعد کس کے بعد؟ ما اکلوہ. ما اکلوہ اکلا اس نے سمجھا. اکلا ان دو نے سمجھا. اکلو ان سب نے سمجھا. اکلو ہو تورات کو کہتے ہیں. یہ اکلا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. واو فاعل ہے اور جو یہ ہو ہے یہ مفعول ہے. آبجیکٹ ہے. when the pronoun joins a verb it becomes object. ما اکلوہ اس کو سمجھنے کے بعد. اکلو ان سب نے سمجھا. ہو اس کو. من بعد اس کے. ما اکلوہ اس کو سمجھنے کے بعد. تورات کو سمجھنے کے بعد. یحرفونہ وہ اس کو بدل دیتے تھے. اور ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اس واو کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں. اور ان کی حالت کیا تھی؟
यालमून, आलिमा, आलिमा उसने जाना। He understood, he understood. यालमो वो जानता है, he understands. यालमो को वाव लगाएंगे, यालमून वो सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। यालमून वो सब समझते हैं। वहुम यालमून जबकि वो इस तौरात को, इसके फरमान को पूरी अच्छी तरह समझते थे। अब आप माना समझने के काबिल हो गए। अब हम यहाँ बनाएंगे, ये तो फेले मुजारिया है, वाव फाइल है। ये जो अन युमिनू है इसको हम ग्रामर में अल-मस्दर अल-मुअव्वल कहते हैं। अल-मस्दर अल-मुअव्वल ये अलग टॉपिक बनता है। इसके लिए बहुत सारी मिसालें लानी पड़ेगी और इसको समझने के लिए एक अलग टाइम निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल हम इतना समझेंगे, अल-मस्दर अल-मुअव्वल बदल है किसका? जो ओरिजिनल नाउन है, नाउन वर्ड जो है। मिसाल के तौर पर अन युमिनू क्या माना रखता है? ताकि वो ईमान लाएं। को इसमें ईमान का मेन लफ्ज़ युमिनू ईमान का है। गो अगर हम आमना जो इसका फेल माजी है, युमिनू जो इसका मुजारिया है, इसे नाउन बनाएंगे तो वो ईमान बनेगा। ये ईमान जो है यही मस्दर है, ओरिजिनल वर्ड यही है। और इस वर्ड के बदले अन युमिनू इस्तेमाल हो गया है। लिहाजा जब हम ईमान के बदले अन युमिनू इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तरीके को हम मस्दर अल-मुअव्वल कहते हैं। मस्दर अल-मुअव्वल ओरिजिनल मस्दर या ओरिजिनल वर्ड के बदले इस्तेमाल होता है। अल-मस्दर अल-मुअव्वल। अफततबाऊन क्या तुमको तमह है, क्या तुमको चाहत है, क्या तुम चाहते हो। एड्रेस कौन है? किसको बताया जाता है कि तुम चाहते हो? ये मुसलमानों को खिताब है, मुसलमानों को खिताब है। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो, क्या तुम चाहते हो अन युमिनु लकुम कि वो ईमान ले आए तुम्हारे कहने पर। ये कौन है वो ईमान लाए? यहाँ जो वो तस्वुर होता है वो यहूद हैं। यहूद कौन से यहूद? मदीना के यहूद। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं उनमें पुराने यहूदियों का तज़किरा था कि जो पुराने यहूदी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त से चले आ रहे हैं, वो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर पूरी अच्छी तरह ईमान लाया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे वादे किए, कभी ईमान लाया, कभी फिर गए, कभी ईमान लाया, कभी फिर गए, कभी बिशरा बनाया माबूद, कभी फिर वहाँ से आके तौबा की, फिर ईमान लाया। कभी लास्ट पर उनको गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया और उस वक़्त आपने समझा होगा उनका वो वतीरा कैसा था।
کس طرح انہوں نے بار بار اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. آخر کار جب گائے ذبح کی اور اسے مقتول زندہ کیا گیا، گائے کے ایک ٹکڑے سے جب مقتول کو زندہ کیا گیا تو مقتول نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، مگر پھر قاتل نے اور قاتل کے ساتھ جو جٹھا تھا انہوں نے پھر جٹلایا کہ یہ بوڑھا، یہ آدمی غلط بتاتا ہے. اس طرح بنی اسرائیل کی پوری داستان بتاتی ہے کہ یہ دل سے ایمان لانے والے اس وقت کے پیغمبر پر نہیں تھے. لہٰذا کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. سورہ المائدہ میں بھی رب نے فرمایا ہے کہ میں نے ان یہود سے امامت تو چھین لی اس وجہ سے کہ انہوں نے بار بار عہد شکنی کی اور ان کے دل سخت ہو گئے اس عہد شکنی کی وجہ سے. اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہود بولتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں. یہ سن کر مدینہ کے لوگ ترس رہے تھے کہ یہ پیغمبر کب آئے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا اعلان کیا تو مدینہ کے لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی طرف ہمیں یہ ہمسایہ یہود دعوت دیتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی اور ایمان لائے. اب یہ جوان لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، اب یہ جوان لوگ ان یہودیوں کے گھروں میں جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ آپ ہی نے پیغمبر و آخر الزمان کی نشانیاں ہمیں بتائی، آپ ہی نے بتایا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس پر ایمان لانا ہے. ہم تو ایمان لائے مگر آپ ہی نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی، ذرا آپ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ یہودیوں نے بہانہ بنائے، اس وجہ سے ان نوجوان مسلمانوں میں بھی تردد پیدا ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے. جن لوگوں نے ہمیں پیغمبر کے ڈنکے بجائے وہ تو ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لہٰذا آگے جتنی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں یہود کے تاریخی واقعات رب نے بیان کیے. کیوں بیان کیے؟ اس وجہ سے بیان کیے کہ اب جو مسلمان ان یہودیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس نبی آخر الزمان پر تم لوگ ایمان لاؤ، مگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. گزشتہ سرکشیاں رب سناتا ہے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو، اور انہیں تسلی دیتا ہے کہ یہ یہودی ایمان لانے والے نہیں ہیں. لہٰذا یہاں ان پچھلی تمام آیتوں کا خلاصہ نکلتا ہے کہ رب نے اتنی لمبی تاریخی دلیل کیوں بیان کی. اس وجہ سے بیان کی کہ یہ ایمان لانے والے اب نہیں ہیں. افتطمعون، اے مومنو کیا تم یقین رکھتے ہو، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم چاہتے ہو ان یؤمنو کہ یہ یہودی تم پر ایمان لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں ایک گروہ ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں ایک گروہ ہے.
وہ کیا کرتا تھا؟ یسمعون یسمعون کلام اللہ کلام اللہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، وہ تورات کا کلام سنتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے۔ ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کو بدل ڈالتے تھے، پھر اس کلام کو بدل ڈالتے تھے۔ من بعد ما اکلوہ، من بعد ما اکلوہ، اس بعد اس کے کہ اس کلام کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اکلوہ، وہ سب سمجھتے تھے۔ من بعد ما اکلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کلام کو، اس تورات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے۔ جب وہ تحریف کرتے تھے، یعلمون، وہ سب جانتے تھے۔ اس حال میں واو، اس کو واو الحالیہ کہتے ہیں، واو الحالیہ، واو حالیہ۔ اس حال میں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جاننے کے باوجود وہ اس کو بدل ڈالتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں سے آپ اے مسلمانوں، آپ ایسے ہی یہودیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے؟ انہوں نے معجزات دیکھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے ہیں، انہوں نے پتھر سے دریا کا نکلنا دیکھا ہے اور وہ پانی بھی پیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی وہ پوری طرح اچھی طرح ایمان نہیں لائے، تو آپ کی دلیلیں اے مومنو، اے مسلمانوں، آپ کی دلیلیں سن کر وہ ایمان لائیں گے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کو بدل ڈالا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں چینجز کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہم کو بچائے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس قرآن شریف کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔